بات یہ ہے کہ آج بڑے عرصے بعد سچی بات ہے کہ پاکستانیوں کو 2-4 روز سے بڑی اچھی خبر ملی. ہمارے وہ جیولائن تھرو جنہوں نے وہ نیزہ پھینکا، ارشد ندیم، ارشد ندیم، اور انہوں نے گولڈ میڈل لیا. کل رات کو فائنلی وکٹری مل گئی. یہ کل رات کو نہیں، جمعرات کی رات کو ہوئی تھی نا، کیونکہ ہاں ہمارا وہ ٹائم ڈفرینس کا ہے. تو خیر اینی وے، تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. اب اس اچھی خبر کی وجہ سے کہ ایک بڑی مشکل سے ایک گولڈ میڈل ملا ہے، کوئی ایک خوشی مل ہی گئی فائنلی اس قوم کو. اب میں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یار اس کو لوگ کس طرح لے رہے ہیں، تو وہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم تو سیاسی موضوعات پر یا اگر ویکلی کو اپنا تبصرہ رائے کرتے ہیں تو عمران سے شروع اور عمران سے ختم. تو میں نے دیکھا کہ 2 سوشل میڈیا پہ پوسٹ تھیں جنہوں نے مجھے بے تحاشا ہنسنے کو مجبور کر دیا. تو وہ جو آپ کہہ رہی ہو کہ جی عمران سے شروع عمران سے ختم، بلکہ سب سے پاپولر جو وہاں پہ تھیم چل رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان کو پہلی خوشی ملی تھی 92 کے ورلڈ کپ سے. تو غالباً ارشد صاحب نے وہ جو جیولائن میں یعنی جیولن پھینکی ہے وہ بھی 92 میٹر ہے. تو 92 کا ہنسا جو ہے 92، یہ شاید ہمارا لکی نمبر ہے. نہیں، خالی لکی نمبر نہیں ہے، لیکن یہ لکی نمبر جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے ود دا پرسن جو جن کو ایک اور نمبر قیدی نمبر 804 دیا گیا ہے. قیدی نمبر ان کا بھی شاید 92 ہی ہو جاتا. اچھا، ایک یہ بات ان کے وہ پتہ نہیں کہ چچا ہیں یا نہیں ہیں کو سرور صاحب ان سے منسوب کر کے ایک ویژول بھی چل رہا ہے جس میں ایک تو وہ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہی بات کہ جی 1992 میں خوشی آئی تھی اور یہ 92 میٹر. تو انہوں نے بھی 92 کا ہنسا جو ہے وہ علم الاداد ہو گیا یا ہنسا ہو گیا، لیکن بینگ یہی ہوا کہ وہ عمران سے شروع عمران سے ختم. تو ایک پاپولر یعنی کہ مائتھولوجی میں. لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوسٹ تھی جس نے یہ کہا کہ دعویٰ کیا، اور وہ بڑی آبویسلی ایک یعنی انوینٹڈ سٹوری تھی کہ آخر ہم نے دنیا گزاری ہے، کہ یہ جو فائنل تھرو سے پہلے جو رات گزری وہ بہت مشکل تھی. اچھا ہوگی، ایگزائٹی ہوتی بھی کل اگر فائنل ہے کسی چیز کا، اور میں اور آپ اگر امتحان بھی دے رہے ہوں تو ایک اینکشس رائٹ ہوتی ہے. وہ تو ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ارشد صاحب کی اس کہانی کے مطابق، اور یہ شبہ ہوا ان کو کہ شاید کسی نے ان کے کھانے میں، کیونکہ ان کا امیجیٹ کنٹیسٹ غالباً ایک انڈین کے ساتھ تھا، کوئی نون سے نیرج چوپڑا. تو شاید یہ سوچا ہوگا کہ جی راہ نے کھانا وانا کچھ ملا دیا ہوگا. اینی وے تو کہتے ہیں کہ جی ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور پھر اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جی وہ ان کے نا ادھر دائیں بازو میں درد ہو رہا ہے اور 2 انگلیاں جو ہیں وہ تقریباً سن ہو گئی ہیں. اچھا، اسی وہ حالت میں ان بیچاروں نے پتہ نہیں کیا ان کو غنودگی آ گئی یا کیا ہوا، اگر اتنی تکلیف تھی تو بجائے ہسپتال جانے کے وہ سو کیوں گئے. بہرحال لیکن کہانیاں تو ایسی بنائی جاتی ہیں نا، ان میں منطق تو نہیں ہوتی ہے. تو جب ان کی آنکھ لگ گئی تو اچانک ان کو محسوس ہوا کہ نور کا حالہ ہے، نور کا حالہ ہوا، اور ایک صاحب اس حالے سے یوں آئے اور انہوں نے 92 کا کپ جیتا تھا اور انہوں نے ان کے کندھے کو تھپ تھپایا. نہیں آپ جا کے چیک کرو، آئی سویئر آن گاڈ. وہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کو ٹویٹر کھولا تھا، میں تو وی پی این وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہوں، اور ابھی آئی تھنک تھوڑی دیر کے لیے چل رہا تھا، ہم نے بھی یوز کیا تو ابھی وی پی این کے بغیر چل رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. خیر وہ میں نے دیکھا تو میں نے اچھا، اور اس پہ کافی ری پوسٹ اور واہ اور یہ اور تو یہ پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو ایک ویژن سا آیا جس میں 1992 کے ورلڈ کپ کے جو تھے ہمارے عمران خان صاحب، ہیرو جو تھے، سادی بات ہیرو کہہ لیں سر، عمران خان بھی کیوں کہیں، ان کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا کہ 92 میٹر پہ ان کو گولڈ میڈل مل گیا. اچھا اب وہ کافی اس کو تو یہ مطلب جینوئن بات کی ہے کسی نے اپنے حساب سے، بہت سینسیبل بات کی ہے کسی نے، یہ کوئی مذاق یا سیٹائر نہیں تھا. نہیں، انہوں نے ایک سٹوری انوینٹ کی جو لوگوں نے پسند کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ خیر ہو، اور لوگوں نے بائی کیا اس چیز کو. بابا ہمارے ہاں ایک زمانے میں لوگ سنجیدگی سے بلیو کر رہے تھے کہ وہ جو الطاف حسین ہوتے تھے جو آج کل لندن میں بہت عرصے سے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی بہت بشارتیں ہوتی تھیں اور ان کے ماننے والے تسلیم کرتے تھے.
تو یہ مقبول ترین رہنماؤں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو مطلب وہ کہہ دیا اور لوگوں نے بائی کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. دیکھیے دعا، اب آ جائیں سیریس بات کہ بہت اچھی بات ہے، چلیں جی، کہ پاکستانیوں کو بہت عرصے بعد ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ ہم اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس، کیونکہ سر کرکٹ کے بعد بہت مایوسی آ چکی تھی قوم میں. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر یہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے یہ پیرس میں اولمپکس کے دوران 2024. میں اس شہر کا خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں، اس وقت کے جہاں اس وقت اسلام دشمنی جو ہے وہ بہت ہی شدت انتہا پسندی کی حد تک ہے، اور ابھی بڑی مشکل سے ایک جو مسلمانوں کی دشمن جماعت ہے اس سے پارلیمانی انتخابات باقی تمام جماعتوں نے مل کر چھینے ہیں، ورنہ وہاں پہ یعنی کہ گورنمنٹ ان کی قائم ہو سکتی تھی. وہ جو اس سے بھی زیادہ پھر حالات خراب ہو جاتے. اچھا، وہاں پر اس ملک کے دارالحکومت میں جہاں پر کہ اینٹی اسلام اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، وہاں پہ ایک مسلمان اور وہ بھی پاکستان کا، تو نیچرلی ایک اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اب سوال ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ یار یہ مجھے خوشی یہ دینے میں کہ پاکستانی کو اپنا فخر لوٹانے میں، پاکستانی ایک ایسا پاکستانی جو ڈنکی پہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بیچارہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اور وہاں اللہ میرے منہ میں خاک کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، ایک باقاعدہ طور پر ایک مقابلے میں حصہ لینے خود جاتا محنت ہے، کر کے، خود کمپیٹ کر کے، کسی کی سپورٹ کے بغیر، اور وہ ایک بین الاقوامی ایونٹ میں حصہ لیتا ہے اور اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل لاتا ہے. میں اور آپ کو اور ہم میڈیا کو، اگر ہمارے ملک میں میڈیا نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے، اگر کوئی صحافت نام کی چیز رہ گئی ہے، سوشل میڈیا تک لمیٹڈ ہے سر. ٹریڈیشنل میڈیا تو آپ سمجھیں ختم ہی ہو چکا ہے. اس کے باوجود اگر سوشل میڈیا، تو چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے یہ پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ ارشد ندیم صاحب کی اس کامیابی میں ریاست پاکستان کا کیا حصہ ہے؟ اب تو سر انہیں بہت سبون کریں گے. اسٹیٹ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو بہت تحفے تحائف بھی دیں گے، اسٹیڈیم ان کے نام پہ رکھ دیں گے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کیا کوئی شخص ایسی ڈاکیومنٹری بنا سکتا ہے کہ فلاں موقع پر اس کو حکومت پاکستان نے نوٹس کیا کہ یار اس نوجوان میں ٹیلنٹ ہے، اس کی کوچنگ کا بندوبست کیا گیا؟ نظر بظاہر ابھی تک جو میں نے کلپس دیکھی ہیں، میں سچی بات ہے، میں تو سپورٹس کا میں بچپن سے بھی مجھے کوئی شوق نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ میں بہت پڑھاکو قسم کا تھا، اس لیے میری ماں تو سمجھتی تھی مجھے اینک اس لیے لگ گئی کہ میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. تو بہت ہوا تو میں وہ یعنی کہ میں نے آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ چیس، میں وہ بھی نہیں سیکھ پایا. میں یعنی مجھے گیمز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور فزیکل گیمز میں تو قطعاً کوئی نہیں رہی ہے. لیکن ہمارے جو یوتھفل لوگ ہیں، انہوں نے جو تھوڑے بہت میں نے کلپس دیکھے ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگوں نے جو محنت کر کے دیکھے ہیں، غالباً یہ صاحب جو ہے یہ میاں چنو کے ہیں، اور میاں چنو کے ان کا جو گھر ہے وہ نظر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک آپ سے نچلے مرتبہ طبقے سے ان کا تعلق ہے، کوئی اتنے وسائل والا. ہاں سر، مطلب کہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس کے ویل آف ایلیٹ کلاس کے نہیں ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس میں اگر یہ ٹیلنٹ تھا تو کیا اس ٹیلنٹ کو یعنی پروموٹ کرنے میں، اسے مضبوط کرنے میں، ہارنس کرنے میں، اور انہیں اس مقام تک لانے میں ریاست پاکستان یا ریاست پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو کتنے شرم کی بات ہے. سر میرا یہاں پہ آپ سے یہی سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا ہر قسم کی بات ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا پر یہ بھی بات ہو رہی تھی ان کے ٹورنامنٹ سے پہلے، فائنل سے پہلے، کہ یہاں تک بھی ارشد ندیم پہنچ گئے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے پلیئرز میں سے صرف ایک بندہ پاکستان کا پہنچا ہے اولمپکس میں؟ وائی؟ باقی اسپورٹس میں ہم انویسٹ کیوں نہیں کرتے کہ اور اسپورٹس کے بھی لوگ جائیں اولمپکس تک؟ ایک بندہ گیا ہے ہمارے ملک سے اولمپکس میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے، جو جیتا بھی، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت فخر کی بات ہے. لیکن سر صرف کرکٹ تو ایک سپورٹ نہیں ہے نا پاکستان میں. انویسٹ کرنا ہے تو پھر سب سپورٹس پہ کریں. پھر اگر ریاست اگر کریڈٹ لے بھی سکے تبھی لے سکتی ہے کہ جب وہ خود بھی انویسٹ کریں اپنے پلیئرز میں. انہیں تو لگتا ہے کرکٹ کے علاوہ کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اور لیکن اس میں بھی بات ہے نا، جب میں مثلاً یہ کہ ہوش سنبھالا 5ویں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا،
تو ان دنوں ہم تو اولمپکس کو ہماری عمر کے لوگ جو ہیں وہ ایسوسیٹ صرف ہاکی سے کرتے تھے، کیونکہ ہاکی ایک ایسی گیم تھی. اچھا، اور ہاکی میں ہم لوگ کافی انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ بھی رہتا تھا، اور یہ کہ ہمارے یہاں کی ایک تقریباً جیسے یورپ میں فٹ بال ہے، اس خطے میں ہاکی ساؤتھ ایشیا میں ہو سکتی تھی. لیکن سر کتنی آئرونک بات ہے کہ 1992 میں ہی ہم نے آخری بار اولمپکس میں میڈل جیتا تھا. آئی ایم ناٹ شیور، گولڈ تو نہیں تھا، مے بی اٹ واز سلور، آئی ول چیک، لیکن وہ ہاکی ٹیم نے جیتا. چلے، تب بھی کرکٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں، لیکن ہم ہمیشہ کرکٹ والے ورلڈ کپ کو ہی کرتے ہیں. کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ نمبر ون ایک تو وہ اتنی دنیا کی نظر میں سیریس گیم ہے کہ وہ اولمپکس کا تو حصہ ہی نہیں مانی جاتی، نمبر ون. نمبر دو، ناؤ لیٹس فیس اٹ، کرکٹ جو ہے اس پہ اس لیے توجہ دی گئی کہ اس کو بہت زیادہ کمرشل کر دیا گیا ہے. آغاز کیا تھا آسٹریلیا کے رابرٹ مرڈک نے، اور اس وقت آپ کو یہ بات پتہ ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم چھوڑ کر رابرٹ مرڈک کا جو خرکار کیمپ بنا تھا، جس میں یہ تھا کہ بھی آپ نیشنل ٹیموں کو چھوڑیں اور آئیں اس طرح کر کے، تو جانے والوں میں وہ تھے جو آج کل ہمارے قومی ہیرو ہیں. انہوں نے بھی پاکستان کی ٹیم چھوڑ کر، وہ کیری بیکر کو سرکس ہوتا تھا اس کو کہتے تھے، اس میں شامل ہو گئے تھے. جو آئیڈیا آیا تھا کہ جی کرکٹ کو کمرشلی کھیلا جائے گا تھرو کلبس اینڈ آل دیٹ، جیسے اب انڈیا کا وہ ہمارا PSL ہوتا ہے، ان کا IPL ہوتا ہے، اور وہ یعنی پلیئرز دنیا اس کو بیسیکلی سر ایک مانیٹری انویسٹمنٹ بنا دیا کرکٹ کو. وہ اب اتنا زیادہ جو ہے، مطلب جیسے اب انڈیا میں ہیوج ایک ملک ہے 1 ارب پلس کا، وہاں پر سب سے مقبول ترین جو ہے وہ کرکٹ ہے، اور یہ جو انڈیا کا IPL ہوتا ہے یہ اربوں کا یعنی کمرشل لسٹ میں آتے ہیں، اور یہ وہ پھر لائف شارٹ ان کے اسٹارس، تو وہ ہم یہ بات غلط ہے، یہ اس بات پہ ہمیں گلا نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیے اگر کرکٹ جو ہے وہ ایک منی میکنگ ایک گیم بن رہی ہے، اور اس میں اگر ہمارے ہاں سے اسٹارز بنتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی کچھ یعنی مطلب ہمارے بھی اگر کرکٹ اسٹیڈیمز آباد ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اور جیسے تیراکی ہے، فٹ بال ہے، اسی طرح جیسے جیولن، مطلب کہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا اس کو اب ایسے فنڈز دیے جا سکتے ہیں کہ یہ اپنی ایک جنریشن تیار کر لے؟ پھر وہ جمپس ہیں اور یہ اور وہ، مطلب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولمپک ایسوسی ایشن واقعی ڈیموکریٹکلی رہتی ہے. یہاں پہ تو ایک صاحب تھے، وہ مشرف صاحب کے بہت قریب ہوتے تھے، سنا ہے وہ عارف صاحب ہے، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، وہ چلتے چلے گئے وہ اولمپکس کا کوئی کچھ. اینی وے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سوالات اٹھانے چاہیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے جائیں کہ یہ نہیں سر، لوگ تو کلپس ان باتوں پہ بنا رہے ہیں کہ 1992 میں خوشی ملی تھی. لوگوں کو آئی تھنک یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 1992 میں ہی ہاکی نے ہی اولمپکس میں ہمارے لیے ایک میڈل جیتا تھا، وہ بھی 92 کی بات ہے. لوگ تو زیادہ اس بات پر فوکس کر رہے ہیں. اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یقیناً میں نے آپ کو خود نہیں کہانی سنائی. وہی تو میں کہہ رہی ہوں سر، اتنے انتھوزیازم سے لوگ اولمپکس یا کسی اور اسپورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے، کسی اور انسان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے آپ ایک تھوڑی سی غلط بات کر رہی ہیں. غلط بات میں یہ ہے کہ ہم کیوں ابیٹن کر دیتے ہیں. مطلب اگر فرض کریں آپ یہی جو بات کریں، آپ یہ کاؤنٹر نیریٹو، مجھے تو گیم نہیں آتی ہے، آپ نے کیوں نہیں کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹو مزے کا بنایا 2-2.5 منٹ کی کلپ؟ مجھے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آج آپ اس طرح کو بندہ لے کر یعنی ادھر بیٹھتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جی آج میں نصرت صاحب کو نہیں لوں گی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں عمران سے شروع تو عمران سے ختم. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی، خیر میں تو اب اس گیم میں نہیں رہا، ہم تو ریٹائرڈ صحافی قسم کی چیزیں. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کاؤنٹر نیریٹو، ہم کیوں نہیں سوشل میڈیا کی منطق کو سمجھ کے اسے استعمال کر پائے؟ ہم نہیں، میرا مطلب آپ جیسی جنریشن جو کہ اس طرح کی کہانیوں سے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر اور بات نہیں ہو سکتی. لیکن سر یہ اچھی بات ہے کہ عمران سے شروع ہو کے عمران پہ ختم نہیں ہوئی یہ ایپیسوڈ، اس کو بھی 1% پروگریس ہی کہہ لیتے ہیں. چلیں، آپ نے کہا کہ اگر صحافت نام کی کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو ہماری بھی اس میں یہ قطرہ برابر کنٹریبیوشن سمجھیں. ناٹ دیٹ کہ اوور نائٹ چیزیں بدل جائیں گی ہمارے اس ایپیسوڈ کے بعد، لیکن چلیں سر، ہم نے کم از کم اپنا حصہ تو ڈالا نا. چلیں سر، نیکسٹ ویک تک دیکھتے ہیں، شاید کوئی اور اچھی خبر آ جائے جس کا 1992 سے تعلق نہ ہو. لیٹس ہوپ سو.